فلاحی اداروں اور سیاسی پارٹی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹی کا کام جو ہے وہ فلاحی کام کرنا نہیں ہوتا۔ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جان بوجھ کے حکمران طبقے نے پروموٹ کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی گمراہ کن بیانیہ ہے۔ پارٹی کا پلان ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو صرف بیانیوں میں، نعروں میں الجھاتا رہا۔ جب تک معاشی نظام نہیں بدلے گا تب تک کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی وہ میرے خیال میں بہت اہم ہے، حالانکہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے یا وہ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے اگر آپ کو سیاست میں کچھ دلچسپی ہے تو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برابری پارٹی پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں، ہم مڈل کلاس کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی پارٹی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر اس فرد کے ساتھ، ہر اس گروہ کے ساتھ، ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ محکوم ہے، مظلوم ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کے پورے حقوق نہیں مل رہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برابری پارٹی جو ہے وہ ایک فلاحی ادارہ ہے۔ یہ اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فلاحی اداروں اور سیاسی پارٹی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پبلک میں یہ فرق جو ہے یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، اور کچھ اس میں کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کسی کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتی، پارٹی راشن نہیں دے سکتی، پارٹی کوئی بھی ان کے پرسنل جو ذاتی مسئلے ہوتے ہیں ان کو حل نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ فلاحی کام ہوتے ہیں، لیکن سیاسی پارٹی کا کام جو ہے وہ فلاحی کام کرنا نہیں ہوتا، اور اس بات پہ میں آج بات کرنا چاہوں گی۔ تو آج میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ سیاسی پارٹی اصل میں اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے ملک کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، سیاست میں۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کنفیوژن ہے کہ فلاحی کام کیا ہوتے ہیں اور سیاسی کام کیا ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو تفریق ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جان بوجھ کے حکمران طبقے نے ایک پروموٹ کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہے کہ سیاسی پارٹیاں بس یہی کام کرتی ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں، ان کے تھانے کچہری کے کام کرتی ہیں، ان کے جو پرسنل لیگل ایشوز ہوتے ہیں اس میں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، یا پھر وہ ان کے نوکریاں دلواتی ہیں، ان کے گلی محلے کے کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی گمراہ کن بیانیہ ہے، اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عام لوگ جب اس نعرے کے یا اس کانسیپٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اصل ایشوز کو تو اٹھا ہی نہیں رہے، وہ اپنے اصل جو پورے حقوق ہیں ان کا تو وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کی یا اس سیاستدان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیاسی پارٹی کا کیا کام ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے، جواد صاحب نے اس پہ بات کی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی پارٹی کا 3 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سیاسی پارٹی لوگوں کو اس نظام کے بارے میں بتائے، جو موجودہ سسٹم ہے اس کے بارے میں ان کو ایکسپلین کرے، اس کے پیچھے جو پارٹی کا نظریہ ہے اس کو وہ ایکسپلین کرے، کیونکہ جو بھی آپ کا پارٹی کا پلان ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے اس کا نظریہ ہوتا ہے، اور نظریہ ہی وہ چیز ہے جس سے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پارٹی رائٹ کی ہے یا یہ پارٹی لیفٹ کی ہے، کیونکہ ان کے جو منشور ہوتے ہیں نہ صرف کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ متضاد ہوتے ہیں، مطلب بالکل اپوزٹ پولز پہ ہوتے ہیں دونوں۔ تو جب کوئی نظام کی بات کرتا ہے اور اس کو ایکسپلین نہیں کرتا تو آپ یاد رکھیں کہ اصل میں جو نظام جو اہم ہے، جس نظام کی بنیاد پہ باقی سارا سسٹم تعمیر ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کا معاشی نظام ہے، جو آپ کی پولیٹیکل سسٹم ہے، جو آپ کے جو بھی ادارے چل رہے ہیں، وہ اصل میں اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی معیشت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی آپ سے کہے کہ جیسے عمران خان نے نعرہ لگایا تھا کہ تبدیلی لاؤں گا، نیا پاکستان بناؤں گا، نظام بدلوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے کبھی یہ واضح طور سے نہیں بتایا، اور نہ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیونکہ لوگوں کو ہی خود نہیں معلوم تھا کہ کیا سوال کرنا چاہیے، کہ جی آپ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے، آپ کیا نظام، آپ کون سا نظام بدلیں گے، کس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو صرف بیانیوں میں، نعروں میں الجھاتا رہا، اور یہی ایک سب سے بڑا نقصان بھی یہ بھی ہے کہ پھر لوگ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی تو وہ بیانیوں اور نعروں کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور
سیاستدان جو ہیں، میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہی، سبھی ایسا کرتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی لا علمی سے کہہ لیں یا ان کی معصومیت سے یا نادانی سے، تو پھر وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں اس طرح کے نعروں سے، سلوگن سے، نیریٹیوز بنا کے۔ جب تک معاشی نظام نہیں بدلے گا تب تک کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک معاشی نظام کو نہیں بدلا جائے گا، جب اس کے ڈھانچے میں جب تک تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، تو چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو، کوئی پارٹی بھی حکومت میں ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے کوئی کسی اور ملک سے آ کے آپ پہ حکمرانی کرے، چاہے فرشتے آسمان سے اتر آئیں، اگر معاشی نظام نہیں بدلے گا تو کچھ نہیں بدل سکتا، عام لوگوں کے لیے کچھ خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تو معاشی نظام کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو معاشی نظام ہے اس کا محور، اس کا فوکس جو ہے وہ عام لوگوں کی خوشحالی ہونی چاہیے، اس کا فوکس عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ہونا چاہیے، اس کا فوکس عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، ان کو روزگار ملنا چاہیے۔ یہ سارا آپ کے معاشی نظام کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، ادروائز وہ اسی طرح سے بیوقوف ہی بنتے رہیں گے نا، اگر ان نعروں کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اگر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کو انہوں نے نہ منشور پڑھا ہے، نہ ان کو منشور کا پتہ ہے، نہ ان کو نظریے کا پتہ ہے، تو وہ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جائیں، مطلب وہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں، کون سی پارٹی کو ووٹ دیں، کون سی پارٹی جوائن کریں، کس پارٹی میں وہ ایکٹیو ہوں؟ تو اس کی جو بیسس ہے وہی ان کے پاس نہیں ہوگی، تو وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، کبھی ایک پارٹی میں جائیں گے، کبھی دوسری میں جائیں گے، کبھی ایک سیاستدان کو اچھا سمجھیں گے، کبھی دوسرے کو اچھا سمجھیں گے، لیکن ان کو حل نہیں ملے گا ان کے مسائل کا۔ جب لوگوں کو منشور کا پتہ ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پارٹی حکومت میں آئی تو اس کا کیا پلان ہوگا، یہ کیا کریں گے، تو پھر وہ اپنی حکومت سے، اس پارٹی سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو منشور کو لاگو کیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ان سے جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں۔ تو سیاسی پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک کے مسائل پہ، ملک کے حالات جو ہیں ان پہ وہ گہری نظر رکھے، تمام مسائل کا پتہ ہو، وہ چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، پھر وہ ان کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے، اور اس کے لیے پھر اس کو مختلف شعبوں کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ جو کہ ان مسئلوں کو سمجھتے ہوں، وہ اس پہ ریسرچ کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، اور پھر وہ اس کے لیے حل تجویز کریں، پلان بنائیں، اس پہ ڈسکشنز ہوں۔ اس کے لیے آپ کو مختلف شعبوں کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور کیونکہ برابری پارٹی مڈل کلاس کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، تو ہمیں ماہرین بھی اسی کلاس سے ضرورت ہوں گے، ہمیں ماہرین بھی وہ چاہیے ہوں گے جو عام لوگوں کے مسائل سے ریلیٹ کر سکتے ہوں، ان کو سمجھ سکتے ہوں۔ ہمیں ایلیٹ کے ماہرین نہیں چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے نا مسئلوں کو، اپنے حساب سے وہ حل بھی تجویز کریں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جو کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کرتی ہے، کہ ایک تو وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ملکی مسائل جو ہیں یا ملک میں جو بھی ایشوز چل رہے ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی ڈفرینٹ جو شعبے ہوتے ہیں، وہ ان پہ نظر رکھتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک پلان بناتی ہے۔ اور اس پلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ پارٹی جیسے برابری پارٹی ہے، چاہے وہ حکومت میں نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک آلٹرنیٹ پلان دے سکتی ہے۔ مطلب اگر حکومت کوئی پلان دیتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پلان سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ نقص ہیں، اس سے لوگوں کا کیا نقصان ہوگا، اس کے بدلے میں ہم ایک آلٹرنیٹ پلان دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، جو کہ باہر کے ملکوں میں تو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا سم ہاؤ رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ کتنی دہائیوں سے جو لوگ ہیں وہ اسی جلسوں کی، جلوسوں کی سیاست اور تقریروں کی سیاست اور پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑے کی سیاست اور میڈیا پہ آ کے بیان بازی کی سیاست، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بس یہی سیاست ہے، لیکن ان کو اصل میں جو ایشوز ہیں، اصل میں جو سیاست کا مقصد ہے، وہ اس کو ابھی تک پہچانتے نہیں ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے منشور پہ اور نظریے پہ آگہی تو آپ نے دے دی، اب آپ نے ان کو منظم کرنا ہے، وہ چاہے حلقے کی جو بھی آپ کا سٹرکچر ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے کی سطح پہ ہو، قومی اسمبلی کے حلقے کی سطح پہ ہو، یونین کونسل کی سطح پہ ہو، مختلف ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس پہ وہ لوگوں کو منظم کرے، تنظیمیں بنائیں۔ اس تنظیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کو الیکشن کے لیے تیار کرے، وہ لوگوں کو ایک کلیکٹیو فورس بنائے۔ دیکھیں عام لوگ جو ہیں وہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو ایک عام انسان کسی پیسے والے انسان کا یا امیر عرب
खरब पति इन सियासतदान का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक इज्तिमाई कुव्वत, इज्तिमाई सोच और जो इज्तिमाई ताकत है वही उसका मुकाबला कर सकती है। और तंजीम का यही फ़ायदा होता है कि वो एक बंदे के मुकाबले में वहाँ पे लाखों लोग जो हैं हल्के में वो इकट्ठे होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हल्के में 3 लाख लोग हैं या 30 लाख लोग हैं, जितने भी हैं, वहाँ पे जो अमीर लोग होंगे वो सिर्फ चंद होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 5-6 होंगे, लेकिन जो वहाँ पे आम लोग होते हैं वो लाखों में होते हैं। अगर वो आम लोग इस बात को समझ जाएं, जो अभी मैंने कहा कि पार्टी का नज़रिया क्या है, मंशूर क्या है, वो लेफ़्ट की है या राइट की है, तो उनको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि उन्होंने आपस में मिलके अपने तबके से अपनी क्लास के नुमाइंदों को चूज़ करना है, उनको उन्होंने सपोर्ट करना है, उनको उन्होंने इलेक्ट करके असेंबलियों में भेजना है। तो एक ये अहम काम जो है पार्टी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, जिसके लिए कि ये स्ट्रक्चर बनता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर फ़र्ज़ किया ऐसी पार्टी हुकूमत में ना हो, इलेक्शन में ना जीत सके, लेकिन उसकी मजबूत तंजीमें हों और वो एक सियासी कुव्वत हो, तो वो अपने मसाइल को फिर भी उजागर कर सकती है, अपने मसाइल हल करने का मुतालबा कर सकती हैं, या उनका जो मंशूर है उसकी शिक्कें वो हुकूमत के पास एज एन अपोजिशन वो लेके जा सकते हैं। और वो अगर उनके पास पावर है, करोड़ों लोगों की पावर है, तो वो फिर भी उसको लागू करवा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो तंजीमें होती हैं वो कितनी अहम होती हैं, और ख़ास तौर से उन पार्टियों के लिए जो कि आम लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आम लोगों के को सियासत में लाना चाहती हैं और उनको फिर इलेक्शन लड़ा के असेंबली में भेजना चाहती हैं। तीसरा जो अहम काम है एक सियासी पार्टी का, वो है फाइनेंसेस अरेंज करना, क्योंकि फाइनेंसेस अहम होते हैं हर हवाले से, मतलब पार्टी को प्रमोट करने के हवाले से, पार्टी का नज़रिया लोगों तक पहुंचाने के हवाले से, और फिर डेफिनेटली इलेक्शन लड़ने के लिए। जब आप पार्टियों को अगर आप देखें, जो कि यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन आप जज तो कर सकते हैं ना, आप देख तो सकते हैं, आपको आपके सामने जो कुछ हो रहा है कम से कम आप उससे तो जज कर सकते हैं ना। जब आप किसी भी पार्टी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये पार्टी अमीरों के लिए काम करेगी या ये पार्टी आम लोगों के लिए काम करेगी। क्योंकि अगर उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमीरों से आ रहे हैं, अगर उसकी सपोर्ट जो है इलेक्शन में उसको सपोर्ट अमीर लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, उन जागीरदार हैं उनके पीछे, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये बंदा और ये पार्टी जब इलेक्ट होकर हुकूमत में आएगी तो इसकी जो पॉलिसीज़ होंगी, जो ये कानून बनाएगी, वो अमीरों के हक़ में होंगे, वो आम लोगों के हक़ में नहीं होंगे, क्योंकि वही तो इसको फंड कर रहे हैं, उन्होंने ही तो इसको जितवाया है। उसके मुकाबले में जो आम लोगों की पार्टियां होती हैं, जैसे बराबरी पार्टी है, जो आम लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनकी फंडिंग आम लोग करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कई दफ़ा ये देख के कि आम लोग अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, मतलब बहुत ही अपने आप को कहेंगे हम तो गरीब हैं, हम बिल्कुल हम कैसे मुकाबला करेंगे इनका, हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो ये भी नहीं कर सकते, 10,000 एक्सक्यूज़ेस होंगे उनके पास। और मैं उनको ब्लेम नहीं करती, लेकिन हमें ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अमीर तो चंद होते हैं ना, इस मुल्क में 25 करोड़ है, अगर इसमें से 1 करोड़ भी अमीर अरबपति नहीं तो लाखों में जो असासे हैं जिनके अगर वो हों, तो भी यहाँ पे 24 करोड़ तो आम लोग हैं ना। 24 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी बराबरी पार्टी के मेंबर बन जाएं और वो 100 रुपया सिर्फ महीना देना शुरू कर दें पार्टी को, तो आप यकीन मानिए कि पार्टी न सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर सकती है, अपना मैसेज लेके जा सकती है, बल्कि वो इलेक्शन में लोगों को इलेक्शन लड़वा सकती है। उसके पास इतने रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जब कोई पार्टी ये कहेगी कि हमारी तो फंडिंग आम लोगों से होती है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि अब ये पार्टी या ये सियासतदान जब ये इलेक्शन जीत के असेंबली में बैठेगा तो इनके जो पॉलिसीज़ होंगी, इनके जो कवानीन होंगे, वो आम लोगों के हक़ में होंगे, वो उनकी सहूलतकारी करेंगे, उनको वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। और इसकी मिसाल आपको बाहर भी मिलती है। आप देख लें कि ट्रंप बिलियनियर है, अब इस वक्त जो सदर ट्रंप हैं अमेरिका में बिलियनियर हैं, और उनको सपोर्ट किसने किया था? उनको उन्हीं बिलियनियर्स ने किया था। जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी वहाँ पे कौन खड़ा हुआ था? वहाँ पे इलॉन मस्क की तरह के लोग खड़े हुए थे, जो कि अमेरिका की क्या पूरी दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग समझे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ भी उन्हीं के फेवर में होंगी, उन्हीं को फैसिलिटेट करेंगी।
اس کے مقابلے میں جب برنی سینڈرز نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو وہ عام لوگوں کی بات کرتے تھے، وہ مزدوروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، ورکنگ کلاس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، انہوں نے منیمم ویج کا ایشو اٹھایا کہ اس کو زیادہ ہونا چاہیے، اس کو لیونگ ویج میں تبدیل کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے فنڈنگ، کارپوریٹ فنڈنگ نہیں لی، ان کو کارپوریشنز نے، بڑے بڑے امیر لوگوں نے ان کو فنڈ نہیں کیا، انہوں نے عام لوگوں سے فنڈنگ لی، اس میں $5 $10 $20 $100 اس طرح سے ان کا جو الیکشن کیمپین تھا وہ فنڈ ہوا۔ تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جب برنی سینڈرز اگر الیکٹ ہو کے صدر بنتے امریکہ کے تو ان کی پالیسیز کیا ہوتی، وہ مزدوروں کے حق میں ہوتی، ان کی پالیسیز ورکنگ کلاس کے حق میں ہوتی۔ تو فنڈنگ کا سورس جاننا بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے ممالک میں تو قوانین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو ٹرانسپیرنٹلی ان کو دکھانی بھی پڑتی ہیں۔ حالانکہ آپ یہ ایک بات آپ میری نوٹ کر لیں کہ سرمایہ داری نظام جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ جمہوریت بھی سرمایہ داری ہے، اور سرمایہ داری نظام میں جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی سرمایہ داروں کے فائدے کے لیے ہی بنتے ہیں، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، لیکن کیونکہ ان کے سسٹم مضبوط ہیں تو آپ کو کم از کم ٹرانسپیرنٹ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جب یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، جو سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، ان کی فنڈنگ بھی امیروں سے آتی ہے، اور یہاں پہ تو یہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو فنڈ کرتے ہیں، چاہے خود سے فنڈ کریں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جو کالا دھن انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، جو غیر قانونی طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پہ کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اسی لیے کیش پہ گفٹ دیے جاتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بجائے کئی دفعہ پیسے دینے کے ان کی ہولڈنگز لگوا دیتے ہیں، ان کے جلد سے ارینج کرا دیتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ تو یہی تو ہوا تھا۔ عمران خان نے خود تو پیسہ نہیں خرچ کیا، لیکن اس کے پیچھے تو سارے یہی لوگ تھے نا، یہی سرمایہ دار تھے، یہی جاگیردار تھے، یہی وہ لوگ تھے جو پچھلے 75 سال سے حکومت کرتے آئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے نشانے پہ زرداری ہے، اور پھر شاید نواز شریف کا کہا تھا، تو وہ تو صرف 2 لوگ تھے، یہاں تو پورا سسٹم ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف 2 لوگوں کا نشانہ بنائیں اور باقیوں کے ساتھ مل کے آپ جو ہے حکومت کریں۔ تو کیونکہ جب آپ باقیوں کے ساتھ مل کے حکومت کریں گے، جب آپ کو وہ فنڈ دیں گے، جب جہانگیر ترین کے طرح کے لوگ آپ کو گھر کا خرچہ بھی وہ چلائیں گے، جب علیم خان کی طرح کے لوگ، جب فیصل واڈا کی طرح کے لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا خرچہ اٹھایا عمران خان کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر ان کے خلاف جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بیان بازی کی حد تک کر دیں گے، کیونکہ عمران خان تو ماہر ہیں یو ٹرن لینے میں، وہ ایک دن ایک سے پیسے لیں گے، اگلے دن اس کے خلاف بیان دے دیں گے، اس کا کوئی ایکسکیوز بنا دیں گے۔ لیکن اصل میں تو بات یہی ہے نا کہ کیونکہ وہ امیروں کے پیسے سے آئے تھے، وہ امیروں کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اس کے پیسے کا ریسورس کیا ہے، تو تبھی آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ پارٹی عام لوگوں کی حق میں قانون بنائے گی یا یہ پارٹی امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی آئی ہوپ فلی کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سیاسی پارٹی کیا کام کرتی ہے اور کیا کام نہیں کرتی، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ لوگوں کی غربت کا، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرا کے، ان کو راشن دے کے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے، ان کو کہیں نوکری لگوا کے، چاہے وہاں پہ منیمم ویج بھی نہ ملتی ہو، وہ ان پہ اپنا احسان جتاتے ہیں، ان کے سامنے اچھا بنتے ہیں، نیک نامی کماتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ووٹ کا بھی ان سے وعدہ لیتے ہیں۔ اور یہ کھلی دھوکے بازی ہے، دراصل یہ آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ آپ کو بتا نہیں رہے کہ اصل میں ان کی کیا ذمہ داری ہے، یہ آپ کو نہیں آگہی دے رہے کہ ان کا کام جو ہے وہ قانون اور پالیسی بنانا ہے، اور بتانا ہے کہ ہم نے یہ قانون اور پالیسی کیسے بنائی، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ لوگ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ابھی حالیہ سیلاب میں ہم سے لوگوں نے رابطے کیے، ہمارے اپنے ممبرز نے بھی رابطے کیے کہ ہمیں مدد چاہیے، تو ہمیں کہنا پڑا کہ یہ تو ہم کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ اس کا مینڈیٹ ہے اور نہ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاحی کام جو ہوتا ہے وہ چندہ جمع کر کے ہوتا ہے، وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں پیسہ اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر سیاسی پارٹیاں ان کاموں میں لگ جائیں تو وہ جو اصل کام ہے ان کا، جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت ملک کو، وہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں معذرت کرنی پڑی، ان لوگوں سے کہنا پڑا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے کہ پھر اس پارٹی کا کیا فائدہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط آئیڈیا ہے، غلط راستہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹی بھی کوئی فلاحی کام کرے گی، ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا نہ ہونا چاہیے۔
تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ قومیں فلاحی کاموں سے نہیں بنتی، اور بھوک، غربت، بے روزگاری، بیماری جو ہے، یہ خیرات سے کبھی یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سیاست کو سمجھیں، سیاسی پارٹیوں کے کردار کو سمجھیں، اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ جس کام کے لیے وہ آئی ہیں، جس کام کے لیے آپ نے ان کو منتخب کیا ہے یا آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، پھر آپ ان سے سوال کرنے کے قابل ہوں، پھر آپ اپنے پورے حقوق کا مطالبہ کریں ان سے، تبھی آپ کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور میرا تو آپ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، تو برابری پارٹی ہی واحد راستہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ تو سارے امیر ارب کھرب پتی لوگ ہیں، یہ جب جائیں گے تو یہ اپنے ہی فائدے کے لیے قانون بنائیں گے، آپ کے لیے تو نہیں بنائیں گے۔